نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مفسرین نے تفسیر اور تعویل کی مختلف تعریفات کی ہیں۔ ان میں سے تفسیر کی ایک تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ احوال بیان کرنا جو عقل سے معلوم نہ ہو سکیں بلکہ ان میں نقل کی ضرورت ہو، جیسے آیات کا شان نزول یا آیات کا ناسخ و منسوخ ہونا بیان کرنا۔ تعویل قرآن کی ایک تعریف یہ ہے کہ قرآنی آیات کے مضامین اور ان کی باریکیاں بیان کی جائیں اور صرفی و نحوی قواعد اور دیگر علوم کے ذریعے قرآنی آیات سے طرح طرح کے نکات نکالے جائیں۔ تفسیر اور تعویل کا شرعی حکم: قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرنا حرام ہے، اور اپنے علم و معرفت سے قرآن کی جائز تعویل بیان کرنا اہل علم کے لیے جائز اور باعث ثواب ہے۔ حضرت علامہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شرائط کے ساتھ تعویل بالرائے یعنی رائے سے تعویل کے جواز، جبکہ تفسیر بالرائے یعنی رائے سے تفسیر کے ناجائز ہونے میں راز یہ ہے کہ تفسیر تو اللہ تعالیٰ پر گواہی دینا اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کے یہی معنی مراد لیے ہیں، اور یہ بغیر بتائے جائز نہیں۔ اس لیے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کر دیا کہ صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، اور تعویل چند احتمالات میں سے بعض کو یقین کے بغیر ترجیح دینے کا نام ہے، اسی لیے بغیر بتائے اہل علم کے لیے جائز ہے۔ محترم سامعین، مفسر کے لیے ضروری علوم کیا کیا ہیں؟ یعنی جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں ان کے لیے کیا کیا علم ضروری ہے؟ علماء اکرام نے مفسر کے لیے جن علوم کو ضروری قرار دیا ہے ان میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1 لغت کا علم، نمبر 2 نحو کا علم، نمبر 3 صرف کا علم، نمبر 4 اشتقاق کا علم، نمبر 5 6 7 معانی بیان اور بدیع کا علم، نمبر 8 قرأتوں کا علم، نمبر 9 اصول دین کا علم، نمبر 10 اصول فقہ کا علم، نمبر 11 اسباب نزول کا علم، نمبر 12 ناسخ اور منسوخ کا علم، نمبر 13 مجمل اور مبہم کی تفسیر پر مبنی احادیث کا علم۔ ان علوم کو سامنے رکھتے ہوئے ان خواتین و حضرات کو اپنے طرز عمل پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی حاجت ہے، جو قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ اور تفاسیر کی اردو کتب پڑھ کر ترجمہ و تفسیر کرنا اور اس کے معانی و مطالب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک اقدام ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص از خود میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے اپنا کلینک کھولے اور مریضوں کا علاج کرنا اور اس کے آپریشن کرنا شروع کر دے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ نازک قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کا معاملہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا معنی و مفہوم اور اس کی مراد بیان کرنی ہوتی ہے، اور یہ کام سیکھے بغیر کرنا اور علم کے بغیر کرنا جہنم میں پہنچا دے گا۔ اسی لیے اگر کسی کو تفسیر بیان کرنے کا شوق ہے تو اسے چاہیے کہ باقاعدہ علوم دینیہ سیکھ کر اس کا اہل بنے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عجمیوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ ان میں سے کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے اور وہ اس کے معانی سے جاہل ہوتا ہے تو وہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے قرآن مجید میں بغیر علم کچھ کہا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس حدیث مبارکہ میں اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر اور تعویل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تفسیر کے درجات: تفسیر قرآن کے متعدد درجات ہیں۔ مثلا تفسیر القرآن بالقرآن، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات سے کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں بعض جگہ ایک حکم بیان کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ اس حکم کی مدت کے اختتام کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر کوئی مبہم بات
ذکر کی جاتی ہے اور دوسری جگہ اس ابہام کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تفسیر قرآن کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن کی آیات سے کی جائے۔ نمبر 2، تفسیر القرآن بالحدیث۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے معانی، احکام اور تمام اسرار و رموز سکھا دیے ہیں۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآن آیات سے نہ ملے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان کی تفسیر بیان کی جائے۔ نمبر 3، تفسیر القرآن بآثار الصحابہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال سے کی جائے، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کی۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآن آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نہ ملے تو صحابہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں آیات قرآن کی تفسیر بیان کی جائے۔ نمبر 4، تفسیر القرآن بآثار التابعین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر تابعین کے اقوال کی روشنی میں کی جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھی۔ اس لیے جب قرآن آیات، احادیث اور صحابہ اکرام کے اقوال سے تفسیر نہ ملے تو تابعین کے اقوال سے تفسیر بیان کی جائے۔ البتہ اس میں یہ لحاظ رہے کہ تابعی اگر کسی صحابی سے تفسیر نقل کر رہے ہیں تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بیان کردہ تفسیر کا ہے، اور اگر تابعین کا اجماعی قول ہے تو وہ حجت ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 5، تفسیر القرآن باللغت العربیہ۔ یعنی قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جن کے مفہوم میں کوئی الجھن اور پیچیدگی نہیں، بلکہ ان کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ ایسی آیات کی تفسیر کے لیے عربی لغت، عربی قواعد ہی کافی ہیں۔ البتہ وہ آیات جن کا مفہوم واضح نہیں یا جن سے فقہی احکام اخذ کیے جا رہے ہوں تو ان آیات کی تفسیر ما قبل مذکور چاروں ماخذ سے کی جائے، اور ان کے بعد لغت عرب کو بھی سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ عربی زبان میں اس قدر وسعت ہے کہ اس میں ایک لفظ کے بسا اوقات کئی معنی ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگلے درس میں ہم قرآن کی تفسیر کو سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ